پانی کی اتنی زیادہ وافر مقدار میں نہیں ہوتا تھا، مطلب کہ ایک گاؤں کے قریب ایک کنواں ہوتا تھا، اس کنویں سے ہی پورا گاؤں جو ہے وہ پانی بھر کر اپنی ضروریات کے مطابق استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح خداوند یسوع المسیح جب وہاں پر تھے تو انہوں نے اس عورت سے گفتگو شروع کی۔ اس سے پہلے کہ وہ عورت وہاں آتی، خداوند یسوع المسیح وہاں پر پہلے موجود تھا۔ اسی طرح یہ جانیے کہ جب بھی ہم خدا کے گھر میں خدا کے خادم کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے پہلے، آپ کے پہنچنے سے پہلے خداوند خدا وہاں پر موجود ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کہا جہاں پر میرے نام سے 2 یا 3 مل کر میرا نام لوگے، میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ اور ابھی یہ عورت وہاں تک نہیں پہنچی، لیکن خداوند یسوع المسیح وہاں پر موجود تھے، اور جب وہاں پر پہنچے تو خداوند یسوع المسیح نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور اس عورت سے کہا کہ اے عورت، ایک گلاس مجھے پانی کا پلا دے۔ حالانکہ یہ وہ ہستی ہے جو اس بات کا اقرار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ تجھ سے کون پانی مانگ رہا ہے، تو پھر تو اس سے پانی مانگتی جس سے تو نہ تو کبھی پیاسی ہوتی، نہ کبھی تو اس کنویں کے پاس آتی۔ اب کیونکہ وہ عورت جو تھی خدا کی بخشش کو نہیں جانتی تھی، وہ خدا کے فضل کو نہیں جانتی تھی، تو خداوند کا فضل اور خداوند کی بخشش کیا ہے۔ کلام مقدس کی ایک اور شہادت کو پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، یعنی کہ بخشش کے جو اردو لغت میں معنی ہے، ایسی چیز جس کے اوپر آپ کا کچھ بھی خرچ نہ ہوا ہو اور آپ کو مل جائے، اس کو بخشش کہا جاتا ہے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ کیا نہ ہو، ہلاک نہ ہو بلکہ کیا کرے، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یعنی کہ بخشش ایک ایسی ہوئی انسان پر کہ وہ ہمیشہ کی زندگی۔ بخشش کا دوسرے لفظوں میں جو معنی ہے علم الہیات کے مطابق وہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 23 آیت تلاوت کیجیے، سماعت فرمائیے تلاوت کو۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 23 آیت۔ باب کون کیا ہے؟ 23 بس۔ اور 24 2 ورسز ہم تلاوت کریں گے۔ سماعت فرمائیے کلام مقدس کی تلاوت کو۔ اس میں 24 تو ہے نہیں۔ کلام مقدس میں یوں تحریر ہے، کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے
اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کا انجام کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے. اگلی آیت کو ذرا بخوبی غور سے سماعت فرمائیے. کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے. اسی لیے جو گفٹ آف گاڈ ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا نام ہے. جو خداوند کی بخشش ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا نام ہے. اسی لیے رسول کہتا ہے کہ اس کو ایسا نام بخشا گیا جو کہ دنیا سے اس نے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ کیا ہونا ہو؟ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے. تو میرے عزیزو، خداوند کی بخشش جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. جس کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی اس کو دنیا میں کیا چاہیے؟ خداوند یسوع المسیح دنیا میں آئے ہی اس لیے تھے کہ کیا کرے؟ میں اس لیے آیا ہوں کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے. وہ تو آئے ہی اس لیے ہے. ہاللیلویا. اعمال کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 12 آیت کو تلاوت کیجئے اور سماعت فرمائیے. یہاں پر کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں. جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں. نجات کیا ہے؟ یعنی کہ نجات پائیں تو ضرور، لیکن نجات ہے کیا؟ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 1 باب، نجات کیا ہے؟ تاکہ آپ لوگ واقف ہو جائیں کہ نجات کیا ہے، یعنی کہ بخشش کیا ہے، ہمیشہ کی زندگی، اور نجات کیا ہے. اس کا 1 باب اور اس کی 21 آیت کو تلاوت کرنے لگے ہیں. سماعت فرمائیے. اس کے بیٹا ہوگا، اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام کیا رکھنا جی؟ یسوع رکھنا. کیونکہ یہاں پر کیونکہ کا نام آ گیا ہے. کیونکہ لفظ تب استعمال ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہ کیا کرے گا؟ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟